بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے اپنے خاص بندوں کی نشانی اور پہچان یہ بتائی کہ میرے جو قرب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ تقوی اور طہارت کا لباس استعمال کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ ایمان والے لوگ ہیں، اور میں نے ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت والی اس دنیا میں بھی بشارت رکھی ہے، اور جو وہ اپنی زبان سے کہہ دیں میں ان کے کہے ہوئے جملوں کو ٹال نہیں سکتا، اور میری ذات ہی بلند اور بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے رومی کشمیر، کلندر کشمیر، عاشق مصطفیٰ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو علم ہے کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے شاعری کے ذریعے جو دین اسلام کی تبلیغ کی، آج پوری دنیا کے اندر رومی کشمیر کا نام موجود ہے۔ وہ سے تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت سارے ایسے صوفیاء گزرے جن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑا نام ہے صوفیاء میں۔ اسی طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے ایسے صوفیاء گزرے جنہوں نے اشعار کے ذریعے دین اسلام کو پھیلایا، اور ان کے اندر ایک ہستی جن کا نام حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا بھی ایک شمار ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ہے حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا حسب اور نسب جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا علیہ السلام کے خلیفہ رسول ہے اور خلیفہ دوم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے آپ کا حسب اور نسب جا کر ملتا ہے، اور آپ کے جو والد محترم تھے وہ بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے، تقوی و طہارت والے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، اور زمیندارہ کیا کرتے تھے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا آبائی علاقہ جو ہے چک بہرام گجرات کے اندر ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 1246 ہجری ہے، اور 1830 سن عیسوی ہے، اور کھڑی شریف کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کھڑی شریف کو کھڑی شریف کیوں کہتے ہیں؟ پوٹھوہار زبان میں کھڑی شریف کا معنی ہے کھائیوں والی جگہ، گھاٹیوں والی جگہ، پہاڑیوں والی جگہ، اس جگہ کو کھڑی شریف کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جہلم سے لے کے میرپور تک یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارے کا سارا اسی طرح ہے، کہیں پہاڑی ہے، کہیں ٹوئیں ہیں، کہیں کھائیاں ہیں، گویا کہ اس علاقے کا جو نام تھا وہ کھڑی شریف رکھا گیا۔ آج بھی میرپور شریف کے اندر وہ کھڑی شریف موجود ہے، اور پوری دنیا حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اور ان کی سیرت اور کردار سے واقف ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ ایک مرتبہ آپ کو حضرت شیر بگا کے پاس لے کر گئیں۔ ان کے جو جانشین تھے وہ فرمانے لگے کہ بی بی اس امانت کو سنبھال کر رکھنا، یہ بڑی قیمتی امانت ہے، اور ان قریب اس کے اندر سے نور کے چشمے پھوٹیں گے، اور پوری دنیا جو ہے ان نور کے چشموں سے روشن ہوگی، اور یہ دنیا کے لیے
بلکہ یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا چراغ ہوگا، جیسے پوری دنیا روشن اور منور ہوگی۔ آپ اس کا خیال رکھنا اور اس کی تعلیم اور تربیت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہوگی۔ آپ کی والدہ محترمہ سمجھ گئی تھی کہ میری گود میں آنے والا جو شہزادہ ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندہ ہے۔ اور آپ کے والد محترم کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور نیک اور صالح اور پرہیزگار اور متقی تھے۔ ابتدائی تعلیم حضرت میاں محمد بخش نے اپنے والد محترم سے حاصل کی، لیکن بعد میں سموال چلے گئے اور وہاں سے آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ صرف نحو وہاں سے حاصل کیا آپ نے، فقہ وہاں سے حاصل کیا، درس حدیث وہاں سے آپ نے پڑھی، درس قرآن وہاں سے آپ نے لیا۔ اور جب وہاں سے سندے فراغت لینے کے بعد اجازت چاہی استادوں سے، تو آپ مسلسل جد و جہد میں رہے۔ رات کو آپ قیام کرتے، دن میں صیام روزے رکھتے، اور آپ ہمیشہ خوف الہی سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ ہچکیاں بن جاتی اور پرندے تھم جاتے آپ کے رونے سے۔ اور اب جب لوگ آپ سے سوال کرتے کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، تو آپ کہتے کہ میں خوف الہی سے روتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا ایک ایک مشن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آج ہمیں بھی یہ ضرورت ہے، ہم جو کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے یقیناً اس کام میں خیر اور برکت ہوگی۔ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسا کہ محبوب علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری قل ان صلاتی، محبوب کہہ دیجئے کہ میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے سلسلوں کو کریں، لیکن ہر سلسلے کے اندر اس کی رضا کو شامل کریں۔ جب اس کی رضا کو شامل کریں گے تو یقیناً اس کی رضا کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد اور مدرسہ سے سموال سے فارغ ہوئے، ظاہری علوم سے فارغ ہو گیا۔ اب باطنی علوم کے لیے آپ مسلسل جنگلوں میں پھرتے رہے، سیر و سیاحت کرتے رہے، دن میں روزے رکھتے، رات کو قیام کرتے، اور مسلسل خوف الہی سے روتے رہتے اور لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، اور نہ جانے میری زندگی کی شام کس موڑ پر ہو جائے گی۔ آپ نے اس مقام پر یہ بھی کہا کہ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تر پانڈا پرنا، تے شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا۔ اور پھر ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جس پانڈے دا تو عاشق ہویا تے کی تیری دنائی، تو اس تا عاشق ہو محمد بخشا جس نے خدا یہ بنائی۔ اصل حقیقت یہی ہے۔ اور پھر ایک رات حضرت پیر غازی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ تم ہمارے بیٹے ہو، پھر فرمایا کہ تم ہمارے مرید ہو، ہم تمہارے پیر ہیں، پھر فرمایا کہ بیٹا تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اور آج بھی دیکھ لے کہ دونوں کی دوستیاں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں۔ اور آپ نے پھر حکم فرمایا کہ جاؤ، میرا حکم ہے پیر غلام سائیں، غلام محمد سائیں کی خدمت میں چلے جائیں اور وہاں سے فیض حاصل کر۔ آپ چلے گئے اور وہاں سے آپ نے جا کر فیض حاصل کیا۔ آپ مرید ہوئے اور مرید ہونے کے بعد وہاں سے آپ فیض حاصل کرتے رہے۔ اور انہوں نے بھی چند مہینوں کے بعد حکم دیا کہ جاؤ کشمیر میں چلے جاؤ، پیر احمد ولی کشمیر میں ہے، موجود ہیں، وہاں آپ کا کچھ حصہ ہے جو آپ نے حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کی خدمت میں چلے گئے اور وہاں سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ قاضی سلطان محمود کی خدمت میں بھی گئے تھے، اٹک دریائے رحمت، وہ بیمار تھے، وہ اٹھ نہ سکے آپ کے استقبال کے لیے، لیکن احترام آپ کا بہت تھا۔
اور پھر آپ نے ایک ایسا مجموعہ لکھا سیف الملوک کہ آج جس کو پوری دنیا پڑھ رہی ہے. اور سیف الملوک کیا ہے؟ وہ تصوف کی کتاب ہے. آپ کا پورے کلام کا ایک مجموعہ ہے. جب آپ نے حمد باری تعالیٰ کا ذکر کیا تو آپ فرماتے کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جئی کی کتیر او بخشے مینو کتے کم بن جاندائی میرا. اور پھر آپ نے اپنے مرشد پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے قدموں میں کھڑے ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ اور خش خس جلنا قدرنا میرا تے صاحب نو وڈائیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سایاں. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میں نیواں میرا مرشدی اچا میں نیواں میرا مرشدی اچا میں اچیاں سنگی لائی او صدقے جاواں ان اچیاں تاہیں او جنہ نے میاں نال نبائی. یہ مرشد کے لیے کہا. اور پھر ماں باپ کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے کنڈ خالی او سجنا بازی محمد بخش اج کون کریں رکھوالی. اور پھر بھائیوں کی بھی عظمت بیان کرتے ہوئے کیا آپ نے کہا؟ اور بھائی بھائیاں دے درد وڈاوڑ تے پائی پائیاں دیاں باواں او باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. گویا کہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے زندگی کے ہر گوشے پر نظر دوڑائی. اور پھر اس مرد کلندر نے بہت سارے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور ساری زندگی اتباع خدا ذکر مصطفیٰ میں گزار دی. اور 7 ذوالحج شریف کو 1324 ہجری یعنی 1907 کے اندر آپ کا وصال مبارک ہے. اور آج بھی آپ کا دربار اقدس میرپور شریف کھڑی شریف کے اندر، ضلع میرپور ہے، کھڑی شریف کے اندر موجود ہے. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک مخلوق خدا کو فیض محمدی تقسیم کر رہے ہیں، بے ہدایتوں کو ہدایت تقسیم کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا مجھے اور آپ کو ان اولیاء کرام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.